السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا نے پرانی پہ میرے لیے بنانی ہے دو، جو آپ یاد کرا دیں گے۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا ٹیلی فون کریں گے اس سے أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حي على الصلاة وسلم۔ لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر اللہ لا اللہ إله إلا الله لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید علی ابراہیم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ سورہ النساء 6واں پارہ اور یہ 171 نمبر آیت ہے جڑی میں آغاز پڑھی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جدو لوگ ایمان لے آئے تو مکہ انہاں واسطے نا بالکل رہن دی جگہ نہ رہی، دشمن ہو گئے۔ تھوڑے لوگوں نے منیا، زیادہ نے دشمنی کی، حالانکہ بچپن تو آپ نے جان رہی بے دنگا سچا اور جاندار بندہ کو دیکھا مگر دشمن ہو، بہت دکھ دی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں تو اللہ کی طرفوں جے اجازت نہیں ہوئی مکہ چڑھنے کی، تسی بہت تنگ جے، سمندر پار حبشہ کا علاقہ جڑا اتنے ایک ہے بادشاہ عیسائی مگر عادل آدمی نے، وہ حکومت کسی سے ظلم نہیں ہوتا، اتنے چلے گئے۔ تو 100 تو زیادہ پھر مرد عورتیں آہستہ آہستہ اتنے اکٹھے ہو گئے۔
مگر یہ مکے دے ظالماں نے پھر بھی پچھا نہ چھڈیا، اتنے پہنچ گئے اور جا کے جڑے پادری سی وزیر امیر سے انہوں نے رشوت دیتی بہت، انہوں نے نال گنڈ لیا کہ ساڈے حق تسی بولنا۔ بادشاہ نے جا کے نجاشی نو ملے، اس طرح کچھ پگوڑے تواڈے ملک چ آ گئے، مکے دے سرداراں نے ساڈی جماعت بنا کے وفد تواڈی خدمت بھیجا، یہ ساڈے حوالے کرو، انہوں نے اپنے ملک لے جائے، بڑے فسادی اور شرارتی لوگ۔ جڑے وزیر امیر سی تے پادری وہ بھی بولے، کھادا جی سی پیسہ، ہاں بادشاہ قوم دے لوگ بہتر جانتے بھی کہہو جہ بندے نہیں، دیو سانوں اس طرح پھٹ پہن کی کہڑی بات۔ مگر جس طرح اللہ کے رسول نے کیا سی بھی بادشاہ عادل ہے، اتنے ظلم نہیں ہوتا۔ اس آخیا یار کوئی عقل کی گل ہے، جو لوگ سارے ملکوں چھڈ کے میرے کو آئے تو میں انہوں کی گل ہی نہ سنا، انہوں نے بلاوا ہی نہ، پوچھا ہی نہ بھی معاملہ کی ہے، تواڈے حوالے کر دیا، یہ کہڑی حکومت ہے؟ تو میں اس خدا کا شکر گزار ہاں کہ میرے کو تو سلطنت چھن گئی، لوگوں کھول ہی سی، تو دوبارہ مینوں اللہ نے طاقت دیتا کہ میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ بلایا تو حضرت جعفر الطیار جڑے تھے، حضرت علی تو 10 سال وڈے سی رضی اللہ عنہ، وہ امیر بن گئے۔ لوگوں نے آخیا تسی گل کرنی، کہ اللہ دے نبی علیہ السلام تے اسی زمانے سورہ مریم اتری جی اللہ تعالیٰ نے دستا عیسائیاں دے ملک جا رہا جی، اتنے آخرے بحث چھڑنی کہ تسی مریم عیسیٰ نو کی سمجھتے، کہ آ سرکاری بیان ہے دین دی طرفوں نا، جو اللہ دا بیان ہے تسی دس دیو جو ہوئے سو۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تقریر کی تھی، بادشاہ نہ سی چور ہے نہ ڈاکو، اپنی قوم دے بہت شریف تے نیک لوگ نہ، وڈے خاندان سے، مگر ایک اللہ نے سارے پیغمبر بھیجا، وہ شروع تو لے کے ہن تک دے حالات سارے جانتے، اسی انہوں من لیا، انہیں دکھ دیتے، انہیں سانوں تواڈے کو بھیج دیتا، دسیا کہ پہلا اسی مردار کھاندے سی، اپنی ماں تو سوا جڑی باپ دی دوسریاں بیویاں انہوں نے نکاح کر لیں، شراب پیندے سی، بتاں دی پوجا کی، جو برائی سے نقشہ کھچیا، اور تاریخ پڑھیا پتا کہ انہاں اسلام تو پہلا دا جڑا زمانہ وہ کوئی تصویر نہیں کھچ سکتا جی حضرت جعفر نے اندھیرا سی کہ اس نبی کی برکت نال چانن ہویا، شراباں چھڑ دتیاں، زنا چھڑ دیتے، ڈاکے چوریاں چھڑ کے بڑا اثر ہوا۔ انہیں آخیا آرام دی میری شرط نہ جراؤ، تھوڑا ایک واڑی بھی گل نہیں ہو سکتی، مگر یہ بعد نہ آئے، انہیں پھر جا کے آخیا میرے ملاس اور دوسرے نے تسی ایویں انہوں کی گلوں سے بھول گئے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے مریم نوں بہت برا کہی، انہوں نے یقین سی بھی عیسائی لوگ انہوں نے خدا آندے، خدا دا بیٹا آندے، تیسرا خدا منتے، انہاں جدو ہور کچھ کیا تو اتنے گستاخی کا الزام لگے۔ جی تھی دیکھتے جی سارے جی خلاف بھی بولنا ہمیشہ یہ کہیں بھی گستاخ رسول ہے، کوڑوں ایک معیار بنایا گستاخی کا، یہ گستاخ، یہی گل کرنا پائی۔ بادشاہ نے آخیا براؤ، جب جا کے دسیا بیاہ سوال پیدا ہوا تو مسلمانوں نے آخیا کام تو بڑا خراب ہے، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بہت دور نکل گئے، تو صحیح گل دسی پتا نہیں پھر بادشاہ بھی کر دے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ نے آخیا میں نہیں، جو حق ہے وہ کہہ دینا، رکھے نہ رکھے، ابھی انہیں اتنے دین بدلنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور جڑی گل سمجھائی ہے شاید یہ ہوئی مضمون انہوں نے بیان کیا۔ انہیں پوچھا بھی تھی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بارے کی آدھے، انہیں آخیا مریم صدیقہ بالکل بے گناہ پاک ہے، اللہ کی قدرت نہ ہو جو خدا دے قدر نہ ایک بچہ پیدا ہوا، رب دا پیغمبر ہے، رسول ہے، روح اللہ کلمۃ، اللہ نے آپ اپنے حکم نہ مریم کے پیٹ سے روح پیدا کی تھی، کسی مرد نے انہوں ہاتھ نہیں لایا، اللہ دے فرمان نہ پیدا ہوا۔ بڑیاں ناساں پھلائیاں جڑے درباری سی جو بے ایمان ہوئے خدا منتے، انہوں نے آخیا ایڈی گستاخی کہ بندہ سی اور خدا دا رسول تھا۔ بڑیاں ناساں پھلائیاں تے بادشاہ جڑا سی نا انہیں کوئی بڑا نہیں، انہیں ککھ چکیا اور کیا عیسیٰ علیہ السلام اس تو نہ ککھ ود سی نہ کٹ، اینا ہی تسی کیا۔ اور بعد جو مریا کہ اللہ دے رسول نوں پھر وحی دے ذریعے خدا دے فرشتے نے آ کے آخیا تہاڈا بھرا نجاشی مر گیا، وہ جنازہ نہیں انہوں لوگوں نے پڑھیا، انہوں نے خیال جو ہوئی سی عیسائی ہے گا مسلم سی، پھر حضور نے ایک ہی جنازہ غائبانہ پڑھیا، لوگوں نے باہر کٹیا، صفاں بنائیاں، نماز جنازہ وہ پڑھی۔ اور ابو داؤد شریف ہوندا بے سال پر لوگ پھر نجاشی کی قبر سے نور ویکھتے رہے، نور نکلتا سی کہ قبر تو۔ اللہ رب العالمین نے اتنے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی، ایس بیماری بھی نشاندہی کی جی امتوں چمن جاتی ہے کہ اے کتاب منن والے ہو دین چ غلوب نہ کرو، غلوب جی سیر شاہ انہوں من بنا دینا، ودا دینی گل اونی نہیں رہن دینی جنی हैगी ہے، رسول نو خدا بنا دینا، اماماں نو چوک کے رسول دے برابر کر دینا،
ولیاں نو جڑا ہوئے کہنا نبیاں تو اچے، یہ غلوب دی بیماری اللہ پاک فرمایا تو بچ جاؤ، ولا تقولوا اللہ الحق، اللہ دا نام لے کے سوائے حق دے کچھ نہ کیا کرو، دینی گل کھڑی ہونی کرو، سیر نو سیر رہن دے، نہ 12 سٹاکاں بناؤ نہ 20 سٹاکاں بناؤ، کم بڑا اوکھا، بالکل یہی اوپر سرات ہے، جی سوئی درمیان کی طرح آئے ہوئے افراد بڑھا دیا، ادھر ہوئے تفریق کٹا دی، بربادی بربادی کس طرح دلے جنی شاہ ہے روکتے رہو، ادھر ہی اللہ تعالیٰ آتا دین نو سکھو، وہ مطابق چلو، یہ تو ہٹ کے نہ چلو۔ تو آ مہینہ رجب بھی غلوب دا مہینہ، یہ مسلمان امت نے انہاں لوگوں نو بذاتا کسی نے کٹاتا، بے دین اصل شکل وہ جڑی چھپ کے رہ گئی۔ یہ کی ہے اللہ آواز تو ٹھیک رہنی چاہیے، اتنے شوق نہ لوگ سنو دے کو پلے کرا غلوب غین لام لا، یہ جو پھر فائل بنتا غالی، جڑا اس طرح کا کام کرے غالی ہے، یہ دین نو بہت نقصان کرا۔ ہوں ایک گروہ نے یہ کیتا کہ رسول اللہ دی اولاد نو اہل بیت نو انہوں نے درجہ دیتا، صاف لکھ دے کہیں یہ بھی نہیں بھی کہن دی گل ہے، کتاباں ہی لکھ لیا کہ سوائے نبی علیہ السلام دے اینی رعایت کی، باقی جن نبی گزرے نا سارے نالوں 12 امام جڑے بہتر وال، وہ سارے یہاں تو گھٹ ہے، پاویں ابراہیم خلیل اللہ پاویں کوئی، سارے دا مقام یہاں تو تھلے ہے۔ یہ 12 جڑے حضرت علی تو لے کے امام مہدی تک یہ انہوں نے سارا افضل وہ یہ نکل گئے۔ دوسرے پاسے گروہ جڑا بڑے فخر نہ کانفرنس صحابہ کر دے، یہ بھی بالکل غلط ہے، انہوں نے بنا لیا بھی صحابہ نبیاں تو ویال نبیاں کو غلطیاں ہوئیں اور قرآن مجید نے دسیا، کوئی چھپایا نہیں کہ وہ میرے چنے بندے سے گل نہیں ہوئی ٹھیک کی، اتنے انہوں نے ٹوکیا گیا، انہوں نے معافیاں منگیاں، اللہ نے معاف کر۔ کیویں صحیح گل ہے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ شان بھی نہیں کدھر چلی جاتی، اس نیک ہی رہتا مگر غلطی مگر یہ منتے کوئی، یہ نام انہوں نے رکھا اسمت عامہ کہ امام معصوم ہے، وہ سب بھی نہیں ہوں نمازاں بھولنا جانا، حالانکہ شیعہ حضرات کی حدیثاں بھی پڑھیاں کہ حضور علیہ السلام کی نماز پڑھی، ساڈیاں بھی ہیں کہ 2 رکعتاں تے بہنا سی اٹھ گئے، کبھی 3 رکعتاں تے سلام پھیر دیتا، کبھی 5 پڑھ لیں، اور بعد جب لوگوں نے آخیا یار رات ہو گیا تو آپ نے فرمایا انما انا بشر انسا کمال، میں بھی ایک انسان ہی، نہ خدا ہے نہ کوئی اور مخلوق ہے، جی میں تسی بھول دے جے اتنا ہی میں بھول جا، فیضا نسیت تفکرونی، میں جدو بھول جایا کرا مینوں یاد دلا دیا کرو نماز دی، سبحان اللہ کیا جا کر، مگر انہوں ٹھنڈ نہیں پی، آدھے نبی بھول گئے۔ سارے جو بریلوی حضرات اپنے دوست ہے یہ بھی یہ منکر ہو جائے، نہیں صاحب نسیان نہیں ہو سکے، ادھر شیعہ دفتر پڑھے آ کافی بھی سارے بھی بھولے آ صاحب کیتا نہیں، غلو ہے یہ بالکل ہر طرح کے صاحب تو خطا تو نسیان تو پاک تھوڑے ایک دین بڑا، یہ ادھر یہ ہے نہیں صحابی حضور نو ویکھیا نہیں، اور ہوں اتنے کتاباں لکھ دے بے جے ہے بھی نا کنے ہیں جڑے ہوں میرے من آتے جو مولوی صاحب کا 100% صحیح بالکل ہے، مگر دسنا نہیں چاہیے، لوگ بیمار ہے مریض ہے، وہ پھر صحابہ کی شان کٹا دیں اور یار نبیاں دا پڑھ کے لوگ بے آدم علیہ السلام نے غلط کام کیا، اللہ نے کڈو جنت معافی منگی اپنے انہوں اسی طرح ہی درجہ سارے علیہ السلام نے نہیں دسو نا بھائی کیوں نہ دسو، دین اسلام دا ایک کمال اور خوبی ہے، انہیں نبی علیہ السلام کے بارے بھی کہتا ہے ایڈو بڑا میں کو بنایا، مگر یہ 2 حیثیت، ایک پاسے نبی رسول ہے، جدوں وہ حکم سناوے نا جڑا اللہ رسول دا اللہ وہ دین اترے ادو نہیں تھی بولنا، تھی رسول من چکے چوں نہ کرو، جدوں بشر ہونے دی حیثیت نہ کلام کرے دس دے لوگ پوچھ لیں گے جی اللہ کے رسول ہے وہی آئی ہے جی تہاڈا خیال ہے، حضور نے بھی کڈی دیانتداری تو کم لوگوں کو پتا آپ کی زبان سے نکلنا، آپ نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا، نہیں یہ بھی خدا کا صاف کہتا بھی میرا اپنا خیال ہے، میری رائے ہے، مننی دے من لو نہیں مننی دے، اے وہ آزادی سی جیڑی سمجھو رسول اللہ کے مقابلے چ امت نو حاصل ہے، ابو بکر عمر کی ہے علی عثمان کی ہے، بولو نہ بولو نہ لعنت ہے تہاڈی، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ دے نیک بندے ہے جنتی ہے سب ٹھیک ہے، مگر یہ کہنا بھی نہیں انہوں کی غلطی نہ بیان کوئی دین نہیں سانو کو مطابق، اور اسے پروں ہی امت ہولی ہولی کھسی ہو چکی ہے، بے برے تو برا بہندا ہے گونگے ہو رہی ہے، حکومت ظالم بھی کری جاندے ہیں خاموش رہی یہ چنگی گل ہے چپ کر، جس امت نے آخیا بھی نہیں رسول بھی پوچھ لو بے اللہ دا حکم ہے تیرا اپنا خیال،
جنگ بدر چ آپ نے جتنے جا کے ڈیرا لگایا اس وقت حضرت خباب بن منذر بولے وہ مدینے شریف کے سارے علاقے میں جانا آخیا اللہ کے حکم نے اتنے کیمپ لگایا جائے یہ اپنی تھوڑی رائے ہے. حضور نے فرمایا کوئی وہی نہیں. میں سمجھا آ مناسب تھان نے آخیا کوئی مناسب تھان نہیں, اسی یہاں علاقے میں جاننا فلانے چشمے سے قبضہ کرنا چاہیے. آپ نے آخیا بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ہی سلح لکھی گئی بالکل دستخط ہونے سی اس وی لوگوں نے آخیا اللہ کا حکم ہے تو چپ کر رہی ہے جی تو اپنا خیال. مدینے شریف کے بارے میں آپ اینا محاصرہ تنگ ہویا کفار نے مہینہ مدینے میں کہہ رکھا کہ اللہ کا بڑا قتل وغیرہ جان سنگ چ آ گئی مسلمانوں کی. تو منافق کہنے تمہیں خبراں دینا خندق کھودنا ایک چٹان آئی اور ٹوٹے کوئی نہ. نبی علیہ السلام نے دسیا آپ نے جا کے کداڑ ماریا اس چنگاڑیاں نکلیاں تو مٹی ہو گئی. نال آپ نے فرمایا دے اندر میں کسرا دے محل ویکھیا تو کیسر دے وہ سارے تسی پتہ کر لیں. مسلمان خوش ہوئے تو بے ایمان کلمہ پڑھیا کہن ویکھو پیشاب کرن باہر نکل نہیں ہوندا ساڈے کو ایسے تو وعدے کر رہا کہ کیسر کسرا فتح کریں گے مگر وہ سارے وعدے سچے ہوئے. تو لوگوں جدو آپ نے سردار بلا کے غطفان دے انہوں نے آخیا اب تسی ایک قریش کا ساتھ چھڈ دیو اپنا لشکر لے کے یہ ساتھ چھڈ کے ابو سفیان کا چلے جاؤ تو مدینے شریف کی پیداوار جنی نہ کھجور دی اسی سال بعد وہ حصہ تمہیں دے دیں گے. اتوں تک بے بسی ہو گئی. تو جدوں گل مدینے شریف کے لوگوں تک پہنچی آپ نے باغ سے انہوں نے منظوری تو انہوں کو لینی. انہوں نے آخیا اللہ کے رسول دے تو ساری مشکل وال وہدے جے نا تو مدینہ اجڑ جان دو سارے مکان ٹہ جان دو تو بچے تباہ ہو جان دو. ایک کھجور بھی نہیں اسی دیں ہوں تو دین سے مراں گے جنت ہے. اسی کافر ہوندیاں کسی نے خراج نہیں دیتا. ہوں مسلمان ہو کے اسی لوگوں نے ٹیکس بھر دے رہی آپ نے پھاڑ دیتا نال پوچھ لیا بھی وہی ہے پھر کی پوچھنا سب کچھ دے دو جی خیال ہی ہے تو ساری چنگی بروں کوئی من کیسا دین سی جنہیں آخیا رسول بھی اپنے بارے تمہیں آزادی دینا بھی جس طرح میں اپنا خیال ظاہر کرنا اسے کوئی گل نہیں تھی اپنی رائے پیش کرو. اس امت میں ہولی ہولی پیسوں دیا تھیلیاں ونڈ کے تلوار سروں سے گھما کے ڈرا کے چپ کراتا. نوبت آ گئی کہ نہیں جو مرضی یہ کر دیں گے بارے بولو کر. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی حدیث پاک کا ایک حوالہ ہی دینا. لوگ کہیں دن فلانا کاتبے بھائی یہ بھی ایک ٹونگر چاہا ایک آدمی لکھنا جانتا اگر کوئی تحریر لکھنا ہے گرنٹی ہے بھی وہ جنتی یا وہ نیک رہنا وہ مرنا دیکھو کہ آخر سے وہ کی کرنا مرے. کنے لوگ جنت کے نیڑے پہنچے ہوں جہنم نہیں ہو جاتے اور کئی دوست ہی ہوں آخر وقت سمجھ جاتے. تو علامات الاسلام کا باب بخاری شریف اور فتح الباری کی سن دو 6ویں جلد اور یہ 624 نمبر. ان انس رضی اللہ تعالیٰ کان رجل نصرانی فاسلم وکر البقرۃ وعلی عمران. ایک عیسائی آدمی تھا وہ دوسری جگہ دسیا ہے مدینے شریف کا ہی تھی. کان رجل منا رجل من نجار بنو نجار قبیلے کا. عقیدے عیسائی اسلام لایا سورہ بقرہ سیکھی انہیں سورہ آل عمران حضور کو پڑھی. پکان یکتب النبی حضور کا کاتب سی آدھا نسل تازہ میں کاتبے بھائی کانفرنساں کرتے پھر جرم چھپاؤ نہیں نا اسلام پٹیاں لاپتا اسی وہ بھگتنا ہے جن سے مسلط ہوئی جاتے فلاں آ گیا فلاں یہ صرف وہ بچے یہ وہ مہربانی ہے. سود شروع ہو گیا ریشمی لباس ہو گیا سونے چاندی ایک دین کا کم نہیں رہن دیتا. کاتبے بہی کر کے پردے پاؤنا نہ حاضر کے کاتبے بہی ہے کچھ بھی مگر میں اس کو سنا رہا میں کاتبے بہی ہونا بھی کسی کے جنتی ہونے کی علامت نہیں. لکھدا سی حضور علیہ السلام آدھا نصرانی مرتد ہو گیا بعد بھی نہیں حضور کی زندگی سے کافر ہو گیا. کہنا یقول ما یدری محمد اللہ ما کہنے لگا کوئی نہیں محمد سے وہی آؤں جناب کو جانتا جو میں لکھ دینا سی نا انہیں وہی کہہ کے لوگوں کو سنا دینا. توبہ ایڈا بے ایمان کیا فاماتہ اللہ فدفنہ مر گیا تو لوگوں نے انہوں دفن کیا قبیلے کا. فاصبح وقت اللہ سویرے دن چڑھیا تو زمین نے چک کے باہر ماریا قبر تو باہر لاش پئی. قالوا هذا فعل محمد وصحابہ لما رأى منهم نبشوا عن صاحبنا فالقا. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے ساتھیوں کا کام ہے. انہوں نے قبر کھول کے سارے اس بندے نوں باہر سٹیا کیونکہ انہوں نے چھڈ کے آ گیا. فدفنوا پھر دفن کیتا فحفروا له فآمد زیادہ گہری قبر کھودی. فاصبح وقت اللہ پھر سویرے باہر. قالوا هذا فعل محمد وصحابہ نبشوا عن صاحبنا لما رأى منهم پھر وہی بہانہ کیوں ہی قبروں باہر چڑھتا. فحفروا له عامكم في الارض مستا پھر جنہ گہرا ہور کھو سکتے یہ بھی کیتا. فاصبح قد لفظت الارض پھر قبریں چڑھ دیتا. فعلموا انه ليس من الناس لوگوں کو پتہ چل گیا بے بندیاں کا کام نہیں. فعل کو پھر باہر ہی پیارا کہاں کتے انہوں کھا
3617 نمبر بخاری شریف دی ایک کاتب وحی دا حضور دے زمانے چ حال ہے کی پروپیگنڈا کیتا جا کے کہ کوئی وحی نہیں آتی جو اسی کہندے جی اور کاتب وحیاں دا سناواں پہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میرا پروپیگنڈا کرن کہ کاتب وحیاں دے پیش پہ گیا پیش اس تو پہلے تسی دین تباہ کر دے انہوں اس شکل پیش کرو دے آیا جے کو غلطی ہوئی غلطی منو جنہیں نیکی کی بسم اللہ اللہ اجر دے کیوں تسی دین نوں چھپاؤندے دوسرا ہے کہ ہن انہاں دناں بڑا زور ہے مولود کعبہ اے باہر میں نکلا جشن مولود کعبہ سنیاں دا مولود کعبہ حکیم ابن حزام ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھتیجا جڑا یہ کعبے ادوں سوا کوئی کعبے نہیں پیدا ہے محب الدین تبری لکھ دے القراء لکھ کہ نہ تو پہلا کوئی کعبے جمیا نہ بعد جمیا صرف حکیم پیدا ہے اور عمران دی بڑی ایدی ہوئی ہے کوئی 120 سال کے قریب 60 سال حضور تو پہلا گزارے کفر دے زمانے 60 اسلام لے آ کے کری بعد آپ دے نبی ہون تو گزارے آدمی بڑا چوٹی دا ہوا ہے بھی فضل مکہ تے مسلمان ہیں انہوں نے اسے انعام بھی بڑا دیتا مگر بعد سے بہت ٹھیک ٹھاک ہے بہت اچھی زندگی گزری ہے بڑی سونی موت آئی سنی چاندے بے حکیم بن حزام پیدا ہوا کہ ہویا اچانک یہ کوئی گل نہیں بھی کوئی فضیلت ہے بھی یہ جشن منایا جائے جمعہ رات دے دن کعبہ شریف کا دروازہ مکے دے متولی کھول دے سی اس دن عورتوں کو اجازت نہیں اندر جا کے تھی دیکھ لو عبادت کر لو یہ ماں بھی حاملہ سی گئی وقت آیا سی اتنے پیدا ہو گیا پھر کپڑے جڑے تھے انہوں نے لپیٹ کے باہر کڈیا کعبہ شریف توتا گیا یہ ایک کہانی سنی شیعہ لوگوں نے یہ بنایا بھی نہیں علی پیدا ہوا تو پہلا نہ کوئی ہے سی اور ایک شیعہ عالم لکھا نعوذ باللہ وہ واقف کر کئی ذاکر بیان کر دے کعبے کا تو آپ کی کر دے خدا کا کر ہے علی کا سچا خانہ علی اتنے پیدا ہوا سی اس تو تو آپ یہ غلوب جڑا ہے اتوں تک لوگوں لے جاتا بھی دین دیا جڑا کھود دیں اپنے خیال یقین ظاہر کر دے کہ اسی محبت کر خدا دا خوف کرو ہر آدمی نے اتنے رہن دو جن جوگا ہے انہوں نہ کٹاؤ نہ بداؤ حقیقت یہ کچھ نہیں اے کچھ ہوں حدیث سنایا روزہ جڑا ہے کہ اج اخبار بھی آیا اتنے بھی فضائل رجب ہے کہ روزے دے ثواب ہے پتہ نہیں لگتا رمضان شریف دے روزوں کا بھی انہوں نے جنا لکھ کالم لکھ دیں بس فضائل رجب ہے فضائل روزے اے ہوں سن لو 3-4 فضائل یہ بارے جو ہے شیعہ حضرات نے لکھا تہذیب الاحکام ہے 4 جلد باب سوم بدل جان پہ چلا حال کی ہے ساریاں ضعیف ہے سنی نہیں آتے شیعہ دے علماء جی سب ضعیف ہے کچھ حقیقت نہیں آتی مگر ساری امت کا کم ضعیفاں تے چل رہا کچیاں گلاں کری جاؤ تے اپنے نہ جلوس نکل تے جشن مناؤ تے کھاؤ پیو بعض اصحابنا ابو الحسن رضا علیہ السلام قال عباس اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین فی 27 معراج یہ بچہ بھی کہہ رہا کہ حضور نبوت دیتی اللہ نے معراج یہ بھی گپا کوئی اس مہینے نہ معراج نہ آپ نے اس مہینے کوئی نبوت ملی تو آندے کہ ہمارے بعد اصحاب یہ بیان کرتے نہ وہ صحاب کا پتہ بھی کون سی کوئی ہمارے بعد شیعہ کہتے یہ امام ابو الحسن رضا نے کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اس دن پہلی وحی جی آئی وہ 27 رجب فمن صام ذلک اليوم كتب اللہ عز وجل له صيام 60 شهرا اس ایک دن کا روزہ جڑا رکھے اللہ تعالیٰ وہ 60 مہینوں کا ثواب دے دیتا وفی 25 من الصحابہ وضع اللہ البیت الحرام تے 5 ذی القعدہ جڑی سی وہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بنایا وہ اول رحمت وجہ الارض زمین تے پہلی رحمت خدا دی فجعلہ اللہ عز وجل مثابۃ للناس امنا یہ دنیا دا مرکز بناتا امن کی جگہ بناتی 5 ذی القعدہ فمن صام ذلک اليوم كتب اللہ صيام 60 شهرا وہ بھی 60 مہینے کا ثواب ہوندا ایک دن دے وفی اول یوم من ذی الحجہ ولد ابراہیم خلیل الرحمن فمن صام ذلک اليوم كتب اللہ صيام 60 شهرا اتنے ڈھیر لاتے روایتاں دے دین تھلے دب گیا قرآن نہیں پڑھنا کوئی صحیح حدیثاں نہیں پڑھنی یہو جہاں جڑیاں نا اخبار بھی رسالے یہ تھلے دبے ایک ہی روزہ رکھ لو ابراہیم علیہ السلام دل حج کی پہلی تاریخ نو پیدا ہوئے سی اس دن دے جڑا روزہ رکھے 60 مہینہ ضعیف 369 صفحہ میرا تو رکوع اگے پھر اور لکھی دوسری روایت خرج علينا ابو الحسن یعنی رضا علیہ السلام بمرض فی یوم 25 من ذی القعدہ قال صوموا فإني اصبحت صائما اے اپنا بھی وقت ضائع کرنے ہیں تہاڈا بھی مگر ضائع نہیں ذہن صاف کر
نری کتاب ہے فلاں تھاں چھپیا، یہ نہ پھسو۔ دین سے لوگوں نے اینی ملاوٹ کرتی ہے بے 100 چ ایک گل صحیح، باقی سب دین دے نام تے فراڈ ہی ہے۔ پیراں دے ٹیر کتاب جعلی تے موضوع ویسا تو آندے مرو شہر ہے، اتنے امام رضا نکلے 5 ذوالقعدہ سی، آخیا تسی بھی روزہ رکھو، میں بھی روزہ رکھیا صبح۔ قلنا جعلنا اللہ فداک ایو یومن ہوا، تو پوچھیا بے اللہ تعالیٰ تواڈے ساری جان قربان کرے کیڑا دن ہے؟ قال یوم نشرت فیہ الرحمہ ودحیت الارض ونصبت فیہ الکعبہ وہبط فیہ آدم علیہ السلام۔ یہ اس 5 ذوالقعدہ نو اللہ دی رحمت بچھائی گئی زمین تے، زمین نو بھی اللہ تعالیٰ نے پھیلایا اور یہ کعبہ نصب ہویا اور یہ اندر ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام زمین تے اتارا۔ یہ بھی ضعیف اور 366 صفحہ میرا چلو اگے پھر قلت لو جعلت فداک للمسلم عید گھر لیجیے۔ امام جعفر صادق نے پوچھا کہ اسی تے قربان لیے 2 عیداں تو علاوہ کوئی دین بنا اللہ نے عید دیتی ہے؟ جویں اپنے کئی عیداں کی نہ رہی، عید میلاد النبی، عید مولود کعبہ، عیداں ہی عیداں دے 2 ہی صرف عید الاضحیٰ عید الفطر، کوئی اسلام کی عید نہیں سوا۔ تو پوچھا کہ مسلمانوں لیے نا 2 عیداں تو علاوہ عید ہے؟ قال نام یا حسن، کہنے کہ حسن ابن راشد ہے اور عید ہے اعظم ما باشرہ ہوا، یہ دونوں عیداں وہ سامنے کوئی ہے اور بہت یہاں تو اعلیٰ ہے اور بہت اشل۔ قال قلت ایو یومن ہوا، پوچھا وہ دن امام کیڑا؟ اے امام جعفر صادق دیر میں لگاتا۔ قال ہوا یومن نصب امیر المومنین علیہ السلام فی علم النار، کیا ہے وہ دن ہے جس دن علی علیہ السلام لوگوں واسطے امام مقرر کیا گیا۔ حضور نے ہاتھ پھاڑ کے آخیا کہ میرے بعد قلت جعلت فداک وما ينبغي لنا ان نصنع فيه، پوچھا ویسے پھر یہ کی کری؟ قالت صوموا یا حسن، کیا حسن روزے رکھو، تکثروا فی الصلاۃ علی محمد وآلہ، نبی علیہ السلام انہوں یاد تے درود شریف بہت پڑھو، وتبرؤوا الی اللہ عز وجل ممن ظلم، تے جنہاں انہوں تے ظلم کیتے سی نا انہاں تو تبرع کرو، لعنت بھیجو انہاں دے، وہ جانتے جنہاں نوں آندے انہوں نے ظلم کیتے انہاں تے کی نہ لئیے، اور صحابہ کرام یہ چھوٹی چیز۔ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَمَرُوا الْأَوْصِيَاءَ بِالْيَوْمِ الَّذِي يُقَامُ فِيهِ الْوَصِيُّ إِنْ اتَّخَذَ، اور فرمایا ادھا ہی جن نبی گزرے نا انہوں جدو حکم ہوندا رہا میں اپنے بعد مقرر کردا کسی نے، انہاں جدو اپنا وصی ازانہ جی سولے وصی اور رسول کولوں ہی وصی بنایا، کوئی وصیت نہیں حضور نے کہہ دی کی میرے بعد آ، نہ ابو بکر نے کی نہ امت نو چھڈیا۔ اس تو انتخاب شورا بالکل اسلام ہے، کوئی بری گل نہیں، لوگ غلط چنتے ہیں یہ برے بڑے، ساڈا اپنا قصور ہے بے وقوفی۔ تو کیا انہوں نے یہ حکم دیتا گیا کہ جس دن بھی تسی یہ مقرر کرو اپنا نائب عید مناؤ۔ قلت تو فما لمن صام، پوچھا جڑا روزہ پھر اس دن دا رکھے انہوں کی ثواب ہے؟ قال صیام 60 شہرا، 60 مہینوں کا روزہ، ولا تدا صیامت سے 27 میں رجب، تے 27 رجب کا روزہ بھی نہ چھڈی، فإنه اليوم الذي نظرت فيه نبوت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وثوابه مثل 60 شہر لگی۔ یہ ہوئی دن ہے جب تو حضور تے نبوت نازل ہوئی، نبی حضور نے مقرر کیا گیا، حضور نبی مقرر ہوئے، پھر معراج ہوا، کیسیاں کہانیاں، نہ کہنوں پتہ کہڑے مہینے معراج ہوا، کدوں آپ تے نبوت نازل ہوئی۔ قرآن آندا رمضان شریف پہلی گئی ہوتی، اگے اس تو بھی کم اگے رنگ گیا۔ ابو اسحاق ابن عبداللہ علوی عریضی آندا حق کا فی صدری ملیاں مرتی سی، میرے دل سے خیال آیا بھی وہ کہڑے دن ہیں جدن دے روزے رکھنے چاہیے۔ فقصدت مولانا ابو الحسن علی بن محمد علیہ السلام واہ بسربا، تو میں پھر ارادہ کر کے کروں نکلیا امام حسن علی ملنا، اور وہ مدینہ شریف 3 میل دور ایک مقام تھی سربا اتنے، ولم ابدے ذالک لأحد من خلق اللہ، دسی نہیں میں گل کسی نے، میں کس گل یہ میرے دل سے روزے پوچھنے۔ فدخلت علیہ، جدوں میں گیا، فلما بصروا بی، جدوں میں نے ویکھیا، قال علیہ السلام یا ابا اسحاق جیتا تسألنی عن الایام التي صامت، میرے پوچھاں بغیر ہی کیا کہ ابو اسحاق تو آیا کہ روزیاں دے بارے پوچھیں کہ وہ کہڑے دن ہیں جنہاں زیادہ ثواب۔ وہی اربع 4 ہی، اول انہاں یوم السابع والعشرین میں رجب، ایک 27 رجب دا ہے، تسألنی یوم بعث اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی خلق رحمت اللہ العالمین، اس دن حضور نے اللہ نے نبی مقرر کیا۔ یوم مولدی، ایک جڑی آپ دی پیدائش دا دن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ عشر میں سارے رب حال ہے 12 نبی پھر دے 12 نو عید میرا دن، امام نے انہوں نے آخیا بھی 17 ربیع الاول ہے، یہ بھی گل ہے پیدائش دا بھی کوئی پتہ نہیں کہڑے مہینے کی، صرف یہ ہوں غلط گلوں کی ترجیح بھی دین دا بہت بڑا ہے،
صحیح سیکھنی ہے نہیں ضروری نہیں جنہیں غلط سیکھنی چاہیے. جی حضرت عمر نے آخیا کہ انہیں فلانے بندے نوں برائی کا پتہ ہی نہیں, فرمایا انا للہ و انا, وہ پی جاؤ گا انہوں خبر ہی نہیں ہونی, انہیں وہ کری جانی ہے تو ہونی غلط ہے. اس تو اچھیاں چیزاں نہ بھی پتہ ہون تو کمی رہ جائے گی نا نیک عمل, غلط گلاں پھس گیا کی تباہی ہونی. و یوم الخامس والعشرین من ذی القعدہ فی دحیۃ الکعبہ, کہ 5 ذی القعدہ نوں کعبہ بنایا گیا. یوم الغدیر فی قام رسول وسلم, اور یوم الغدیر جڑا 18 ذی الحج اس دن حضرت رسول خدا نے خالی خلام الناس و امام بعد, اپنے بعد آخیا لوگوں نے کیا میرے تو بعد حجت دے اور میرے بعد امام, کل تو صدقتا جویل تو خدا کا لزارے کہ سچ. میں آخیا میں قربان جاواں تسی سچ کیا, میں اسی گل یاد کہ مسئلہ پوچھاں. اشہد انک حجت اللہ علی خلق, میں گواہی دینا واقعی تو صحیح امام ہے, تیرا ہی حق بندہ جڑا غیب بھی جانتا. یہ بھی محمد بن الیاس مکی اور جڑے ابو عبداللہ بن سب مشہور جاہل کٹھے ہوئے, تنقید 11,303 نمبر سے رہا. اے میں نہیں سمجھو مینوں کھپ کھپائی کرنی پہنی ہے, یہ کھوج کڈیے یہ ٹھگ کہڑے اسلام چ وڑ گیا سی جنہوں نے اسلام نال تماشا بنائی رکھیا اور منکرت گلاں بنا بنا کے نا تے تباہی مچا دی. یہ انہوں نے ایک آخری گل سننی پھر اپیل بھی کرنی کیونکہ پتہ نہیں کدوں لائٹ جاندی رہی. میرے ہی دوستان چو ایک محلہ الہی آبادی زمن سنونی گل اپیل نہیں انہوں نے کرنی. اس جگہ تے مسجد کوئی نہیں تھی, کسی دی بھی کوئی نہیں, انہاں جگہ لئی راٹ لیا, بی بی ناظمہ کوثر کو اشرام لکھا گیا, 3,65,000 بیانہ انہوں نے دے دیتا, کوئی لاکھ دے قریب سعودیہ سے کسی نے 60,000 بھیجا, کچھ ہو گیا. 2 لاکھ بقایا سی, میرے کو 5 بندے آج, چلو ہو رہا مسئلہ. حال یہ ہوا بھی جتھے لے کے گئے نا, میں بدقسمتی نہیں کہوں گا, انہوں کی نیک بختی تھی, نہ مینوں پتہ نہ پوچھا. انہوں نے مدرسے کا نام رکھتا مسجد کا جامع الحسنین, حسن اور حسین کے نام سے رکھتا کہ حسن حسین جڑے خدا دے برگزیدہ انہوں کا وجہ. یہ حال کی ہوا, جی سہل حدیث کو گیا انہوں نے آخیا مولوی صاحب کی شرارت کرتا سی, تمہیں کوئی چندہ نہیں دینا, حسن حسین کا نام تو یہ نام تبدیل کرتا جن مرضی پیدا. انہوں نے آخیا توبہ توبہ, انہوں کوئی پتہ نہیں, اسی اپنی مرضی نہ رکھا, مگر جی تمہیں بھائی حسن حسین نہ اینا بغض ہے, اسی یہ پھر مسجد بنے نہ بنے ایک کام کوئی نہیں کر سکتے. یہ لیے صرف 2 حدیثاں سناواں تم کہ جنہوں کا صحیح مرتبہ حضور نے بیان کیا, انہوں نے بوجھ انہوں اتوں تک لے گئے. اور بچڑے کی محبت جی بنی اسرائیل وہ بچہ پوجی گئے, سچے خدا میں یزید اور معاویہ نو پوجنا ہے, علی اور حسنین کریمین جنہوں کی حضور نے شانہ بیان کی, اور وہ بڑی کسی لیے نہیں بیان کی تھی. اے حرف الفاء صحیح الجامع صغیر و زیادت علامہ محمد ناصر الدین المانی. پہلیاں 3 حدیثاں حضرت فاطمہ کے بارے عقل کرنی چاہیے, نہ بداؤ نہ جتنے ہے وہ تو ڈیگو. فاطمہ تو بدا تم منی یک بدنی ما یک بدعا یک سدنا یک سد. اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخیا مسند عام مستدرک کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا, جیڑی شاید یہ ناراض کر دی وہ مینوں ناراض, اور جیڑی یہ خوش کر دی نا وہ مینوں خوش. یہ راضی کرنا یہ ناراض کرنا ہے میرے راضی کر. وین الانصاب تنقض یوم القیامہ غیر نسبی و سببی سحری, تے دن قیامت دے سب رشتہ داریاں ختم ہو جانیاں. کسی نے کوئی رشتہ داری نے پیدا نہیں دینا سوائے میرے نسب دے اور میری رشتہ داری دے, کہ میری اولاد ہونا میرے رشتہ دار ہونا, یہ انہوں لوگوں کو پیدا دوں. فاطمہ تو بدا تم منی فمن اغدا باغدا بنی, صحیح بخاری حضرت مصر بیان کر دی کہ فاطمہ میرے بالکل جسم دا ٹکڑا, جن یہ ناراض کیتا نا انہیں اثر مینوں ناراض کی. فاطمہ تو سیدۃ النساء الجنہ الی مریم بنت عمران. ایک وادو گل یہ جڑے ہے بھی سانوں یاد رکھنی چاہیے, عام کتاباں نہیں ہوندی کہ فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہے سوائے مریم. مریم دی سردار نہیں, مریم دے برابر, انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیتا, وہ مرتبہ کچھ گھٹ نہیں. آپ ٹھگ ہوں تے یہی آتے نہیں میری بیٹی میری بیٹی, آپ نے صاف کہہ سکتے نہیں مریم بنت عمران جڑی وہ بھی درجہ ہے. سر مستدرک حاکم ابو سعید خدری الصحیح 796 اے ہوں علی حسن حسین لی سن لو. فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ من احبا علی قد احبنی ومن ابغض علی ابغضنی. سلمان فارسی کے بعد صحیح السیاد 12,000. جن نے علی نہ محبت کی تھی حضور نے فرمایا انہیں میرے نام محبت, اور جن نے علی نہ بغض کیتا نا انہیں میرے نام بغض کیتا. بغض جب اتوں تک پہنچ گیا ایک کانفرنس منع والے دیکھتے لک چھپ کے بغض ہوں. کنے سال 90 مسلمانوں کا ممبر گندا ہوں رہا,
تے مدینے دے ممبر سے بھی مکے دے سارے چڑھتے لیں جدوں خطیب خطبہ پڑھتا تو وچ وہ لازم کر دیتا کہ تو یہ کہنا کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت. اور کنے بیچارے اٹھ کے بولے بھئی یار چجدہ کوئی کام کرو، چلو نیک نہیں صحیح تے حضور نے فرمایا مرن تو بعد بردیاں نو برا نہ کہو، اپنی کیتی نو چلے گیا. ہن علی مر چکا، ہن تے معاف کرو، نہیں معاف نہیں کیتا جب تک نہ بنو میاں دا تختہ نہیں اٹھیا. یہ حکم ہوندا رہا. ہن تسی جے نا ابو بکر چلانا تانوں اگ لگنی بھی چاہیے. علی دا کسے ترس نہ کیتا، جس بیچارے آکھیا دا سر لے گیا حضور بن علی جیسے بندیاں. اور اسے تو حضرت حضر نے نبی علیہ السلام دے صاحب جو راہب صاحب محمد کہیں بہت ہے لوگ، مگر حضور دے ساتھیاں جنہیں دنیا میں بالکل لت مارتی نے حجر ہے. تو جدو بیچارے صرف زیاد نے لعنت کی تو انہیں آخیا خدا اللہ خوف کرتے انہوں نے بیڑیاں لائیاں تو شام نو روانہ کر دیتا. تو رستے جی مرجد رات کا علاقہ جڑا انہیں ہی فتح کیتا سی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. انہیں اللہ اکبر دا پہلا اتنے انہوں نے قبراں کھودیاں، کفن وشات تے گئے. انہوں نے کہا یار سانو معاویہ دے پیش کرو، ویسی کدوں حکومت کے خلاف کوئی بیعت توڑی ہے، کوئی خلاف ہے، صرف احتجاج کیا بھی اس کام نو جان دے والی تے اعلان چھڑ دیو. تو سڑ پہ جھوٹا کیس بنا لیا. تو امیر معاویہ نے کہا نہیں انہوں نے زیادہ تھکا، میرے اکبر کی رپورٹ ٹھیک ہے. اتنے غریب جڑے تھے انہوں نے پھر جلاداں نے کیا اگر تسی جان بچاؤنا چاہتے چلی تے لعنت کر دیو. تو حضرت حضر نے کہا جہاں محبت کر دیں عمر گزر گئی ہے، پھر کفن وچے دیکھ کے وہ کرنا تو کر رہے تھے. گھردیاں جڑے نال سی انہوں نے آخیا نہ میرے کپڑے لائے خون آلو، نہ مینوں غسل دیو، اداں ہی دفن کر دیو. میں پولیس رات سے معاویہ نے اسی طرح اتنے میری ملاقات ہوگی، پھر پوچھوں گا کس جرم بار ہے. اس پر اللہ دے رسول نے بنوایا جڑا علی نہ محبت رکھدا وہ میرے نام محبت رکھ، اور جڑا یہ بغض رکھدا اور میرے نام بغض رکھ. دوسری جگہ فرمایا من حب الحسن والحسین قد حبنی ومن ابغضہما قد ابغض. مسرد احمد ابن ماجہ مستدرک حاکم ابو ہریرہ. جڑا حسن اور حسین نہ محبت رکھدا وہ میرے نام محبت رکھدا، اور جڑا یہاں دونوں نہ بغض رکھدا ہوئے نہ سمجھے بھی معمولی گل ہے انہیں میرے نام بغض رکھا، وہ میرا دشمن ہے. اس تو اللہ ہدایت دے، نہ کسی شے نو وداؤ تو نہ کٹاؤ، نہ کوئی اللہ تو سوا سبون قدوس ہے کہ غلطی نہیں ہوندی. سب تو چنے تے اللہ دے پیغمبر ہے، اپنی طرفوں جو مرضی گلاں بنائی جاؤ. قرآن پاک سب دا بیان. آدم علیہ السلام جو کیتا ہر آدمی جان. نوح علیہ السلام دعا کر دیتی، اللہ تعالیٰ نے وہ ٹوکی. تو کیوں ہے جہالت کی گل کر جڑے ظالم میں غرق نہ کرنا تو ہو کی. موسیٰ علیہ السلام نو آخیا گیا کہ تو جڑا یہو جی دعا نہیں میں سن لی. ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرمایا وہ ساری زندگی نمونہ ہے، وہ تو زیادہ میرا کوئی دوست نہیں خلیل نہیں. مگر وہ بھی جڑا وعدہ کرایا نا باپ نہ کہ تیرے لیے میں بخش کی دعا کروں. یہ کچھ مدد کردا بھی پھر بعد دے پاروں فلما تبین له ان ذو. جب رب نے آخیا میرا دشمن کافر مریا تو وہ بخش کی دعا کرنا. اتنے پھر سورہ ممتنع آخیا ساری زندگی نمونہ ہے، مگر باپ لی بخش جڑی دعا کی یہ نہیں نمونہ. کافر کی دعا نہیں کرنی. ابراہیم علیہ السلام کی غلطی رب کہیں گا وہ توبہ بھی ہے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وعدے پر کیا مگر غلط، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہنا کہ لا تغلو فی دین میں غلو نہ کرو، بڑھاؤ نہ گل جنی ہے اونی رکھو. یہ جی بیٹھے یہ غلو بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سارے غیب جانتے، حاضر ناظر ہے، سب کچھ سنتے، مرنا کرے زیادتی. ساری کائنات حضور کے برابر کا کوئی نہیں، مگر یہ مقام اللہ، یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ سب کچھ جانتا. باقی کوئی جانتا ہے کچھ نہیں جانتے. فرشتہ نے ویسے ایک موقع تے آخیا بڑی سونی گل، ہر بندے نو کہنے کہ عالم نو جاہل کہ میں نہ کہو میں ہر شے جاننا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت تو پاک ہے، تیرے کوئی خامی نہیں، سانو کوئی علم نہیں سوائے انہیں کہ جنہ تو دسیا. انک انت العلیم، انک آیا پھر انتا درمیان سے آ گیا، بے شک صرف تو ہی تو ہے جو ہر شے کو جانتا ہے اور ہر چیز کو سمجھتا ہے. باقی جڑے جنہ دسیا پتہ لگتا نہیں رہے، کوئی پتہ نہیں رہا کی پتہ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں پتہ. اور کنیاں شاید تے اللہ تعالیٰ نے ٹوک لی، یہ دعا نہیں قبول ہونی. یہ تو غلوب قرآن پاک کی نظر سے انتہائی جرم ہے. یہ تو شرک پیدا ہوتا ہے، یہ اگے تو بڑھ کے لوگ خدا بنا لیں گے. پھر نیک بندیاں کا ادب کرو، احترام کرو. غلطی ہوگی تو غلطی ہے، وہ تو عبرت پکڑو کہ اچھے بندے کو بھی غلطی ہو جائے تو کوئی نیک گل نہیں. نہ برا بھلائی کہنے کا تو کیا یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، درگزر کرے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ایمان لے آ کے جڑے لوگ سارے تو پہلا گزر گئے اگر وہ سچے مومن ہیں سانوں بھی بخشی انہوں نے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کسی مومن دے خلاف بھی سارے دل کینہ نہ رکھیں، نہ کہ انت رؤوف الرحیم، تو بخشنہار مہربان فضل فرمائے اللہ پاک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.
ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. کرنا پھر شام مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انجیل پڑھیا، نبی علیہ السلام بھی یہ گل بالکل درائی قیامت کا دن ہونا، یہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے مال دیتا سر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، مگر ہے بھی بڑا امتحان، کھڑے ہونے اللہ کی عدالت. تو جس طرح پوچھا جانا نا وہ دل کو ہلا دینے والی گل کہ اللہ تعالیٰ کہوں گا کہ میں بھوکا ہوا اور تم سے کھانا مانگا اور تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. دونوں پیغمبران نے ہو جب لوگ کہنے گے اللہ تو تے آپ خلق نو کھلاؤ تو کدوں بھوکا ہوا تو کیا ہاں فلاں وقت غریب بندہ تیرے دروازے تے آ تینوں پتہ سی بھی دکھی مگر تو دی مدد نہیں کی. حالانکہ اگر تو انہوں دینا وہ پردے میں ہی منگنا آیا تھا، انہوں نہیں سی دولت مند میں بنا سکتا. تیرا حوصلہ دیکھا مگر تو اسے مینوں خالی موڑیا. میں پیاسا ہوا اور تو سے پانی مانگا اور تو نے پانی نہیں دیا. فرمایا میں بیمار ہوا اور تو میری بیمار کرسی کری گیا. کہ اللہ تو دی بڑی تو پا فرما ہاں تو امیراں دے کتے مرتے تھے نا جانا سی افسوس سے، غریب کو ترسدا مر گیا وہ یاد نہیں گیا. اس تو میرے کو ہونے نام کی منگنا. تو اللہ تعالیٰ نے نعمت بھی بڑی قرار دیتا اولاد اور مال، مگر ازمائش بھی بڑی. اس تو کوئی ایسی صورتحال سامنے آوے ترس کھانا چاہیے، سوچے بھی اللہ تعالیٰ مینوں یہ حالت کر دینا، میں منگنی کرتا پھر کی بننا. شکر ادا کرے. اس دونوں روایتیں عیسیٰ علیہ السلام دی حضور دی تد سنائی. بہنا دینا جی ایک کمزور بندہ سک کے تیلا ہوا، بیماری نے کھا لیا، 70,000 قرضہ ہو گیا بیماری سے. ایک بیٹی کی شادی کی تھی وہ طلاق ہو کے گھر آ گئی، دوجی ان بیٹھی ہے کوئی حال. بچیاں بھی سک کے بالکل پتلیاں ہو چکی ہیں. اینی میری بات کافی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، وہ قرضے کی کوئی صورت کر دو، موت دے قریب پہنچا. اللہ تعالیٰ تھوڑے جنت کا سامان کرو، جہے ہن دے سکتے دیو، ورنہ یہ رقم پوری کر دیو. انشاءاللہ میری تھوڑی امداد بھی شاید ہی کافی ہو. اس مسکین نے کہتا کہ میری امداد کی تھی اللہ تمہیں نہ دیا فرق. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات. ایتھے مولوی فقیر اللہ صاحب ہے، مولوی فقیر اللہ صاحب کی طرفوں ایران ہے، انہوں کو کتاباں ہوندی ہیں نا پھر کہہ دیں ویران کر دو. چلو انہوں کا بھی کچھ مانا عفت عورتوں واسطے ضرور حاصل کرو. نال لکھ دے مدت الحسن الحسین خان وادہ نبوی الفاروق سکوت بغداد رائے کلمت لاگ. کتاباں سب ودیا تو ودیا. تو اللہ ہمت دے جاندے جاندے ویکھ جایا کرو. چلو یہ تعاون بھی ہو جاتا انہوں نے اور تھوڑے لیے دین کا بھی بہت نفع ہوں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اے دعا لی ویکھا کہ پیڑا میار ہے. خادم صاحب بھی دس دینا دے استاد ہی ہے میرے دوست. ایک بڑی مرن بھی آئے وہ بھی بہت بیمار، سلام کر لیا. انشاءاللہ بعد دعا کرنی. اللہ فضل فرمائے سب بڑی رات. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.